السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کے کرم سے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میں بہت دعائیں کرتی ہوں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ میرا گلا کچھ خراب سا ہو رہا ہے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، کبھی کوئی غم دکھ نہ دیکھیں اپنی اولاد کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے تو سارے ہی دعا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بہن بھائی جو آپ یوٹیوب فیملی ہیں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے، جو اسپتالوں میں ہیں رب العالمین ان کو صحت یاب کر کے اپنے اپنے گھروں میں لے آئے پروردگار۔ جو لاوارث ہیں ان کو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں بہت ساری سہولتیں اور خوشیاں نصیب کرے، کہ جو کچھ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں اللہ ہم سے کروائے۔ اور ایم زیڈ فیملی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہی بات ہے کہ مجھے جہاں جہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، سعودیہ سے، دبئی سے، یورپ سے، سب کو السلام علیکم۔ اور وہی بات ہے کہ نمستے اور ست سری اکال اور گڈ ایوننگ اور گڈ مارننگ، اور سب دعائیں ہیں جو بھی جس طرح، دیکھو لینگویج کا فرق ہے، ہیں سب کے لیے دعائیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی یہودی کے جنازے کو بھی دیکھتے تھے نا تو اٹھ کے تھوڑا سا اسے کاندھا دے دیتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو مجھے کسی سے کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اعمالوں کو بہتر کریں اور اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم سید ہیں جی، ہم چودھری ہیں جی، ہم بہت بڑے ہیں جی، ہم بہت چھوٹے ہیں، نہیں، بڑا وہی ہے جو اللہ پاک کی نظر میں اچھا ہے، صحیح ہے نا۔ تو آج کل یہ جو یوٹیوب پہ وائی ٹی پہ جو رولا رپا ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا، کل کے ولاگ میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ ایک صاحب کے ولاگ میں تھا کہ گالیاں دیں اور گندی زبان استعمال کریں تو آپ کے ویوز بڑھیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم غلط بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج روبینہ کی وہ کیا کہتے ہیں، نینا کی روبینہ میر یا کچھ اس طرح سے ان کا ولاگ تھا، ستارہ یاسین کی ستیلی بہن جو ہے وہ سعودی عرب گئی ہیں۔ آپ یقین کریں، سلمہ یاسین نے جس دن کہا تھا کہ میرے ہاں بیبی کی ولادت ہوئی ہے، تو نیو بیبی جس دن آیا تھا اسی دن وہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپریشن ہوا ہے تو اس طرح آپ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، آپ کیسے بیٹھ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، میں نے نہیں۔ اب وہ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں۔ دیکھیں وہ میں نے کل آپ سے یہی بات کی تھی کہ 5 منٹ کے لیے ہم کیمرے کے سامنے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ابھی اٹھ کے میں کوئی اور کام کرنے لگ جاؤں گی، ظاہر ہے گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب اس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بینا کو اس طرح انہوں نے نوکرانی بنایا ہوا ہے کہ پہلے تو میں نے ان کے گھروں میں اکثر ان کے ولاگ وغیرہ دیکھا کرتی تھی نا، تو سلمہ کے گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں بنا تھا، دال بنا دی، سبزی بنا دی، یا تھوڑا بہت کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، اور باہر سے جا کے کھا لیا کھانا، باہر سے گاڑی میں، اب گاڑی میں جا رہے ہیں جی، وہاں بیٹھے وہاں کھا لیا، وہاں بیٹھے۔ جس دن سے بینا باجی گئی ہیں اس دن سے ان کے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بن رہا ہے، اور وہ بلڈ پریشر کی مریض ہے، وہ ایک بیمار عورت ہے، اس پہ رحم نہیں آتا تمہیں؟ کتنی بد نصیب ہے وہ، جس نے بچپن میں چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں نے اور شادی کر لی، اس کو لوگوں کے گھر چھوڑ گئی، نانی اور وہ اور کس کے گھر رہ رہی تھی وہ بیچاری، کس طرح پل کے بڑی ہوئی،
پھر کس طرح اس کو ایک ایسے بندے سے شادی کر دی گئی، اپنی ماں نے اپنے ہی دیور سے اس کی شادی کی، جو چرسی بھی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، اسے مارتا بھی تھا۔ اس میں سے اس کے 3 بچے ہوئے، وہ بھی وہاں سے بھی اس کو ڈیورس ہو گئی، وہاں سے بھی وہ فارغ ہو گئی بیچاری، اور 3 بچوں کو لے کے لٹکتی رہی، پالتی رہی، اور بچے بھی بھٹک گئے۔ نینا نے خود اپنی کہانی سنائی ہے کہ میں اس طرح بھاگ کے لاہور گئی، وہاں اپنے ایک بوائے فرینڈ کے پاس رہی، وہاں سے وہاں گئی، وہاں میری شادی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سعودیہ گئی ہے تو اسے تھوڑا سا آرام تو دے دو۔ اس کے چہرے پہ آپ دیکھیں ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سلمیٰ یاسین کا تو یہ کارنامہ صحیح ہے۔ اس دن وہ دکھا رہی تھی، آج کے ولاگ میں شاید میں نے دیکھا تھا، کہ ساری سبزیوں کا پلاؤ بنا رہی ہوں، بہت مزے کا، اور بہت اچھا بناتی ہیں، کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، وہ دیکھنے سے ہی لگتا ہے۔ تو میں بنا رہی ہوں، بنا کے ابھی میں سلمیٰ کے چاچو کے گھر جاؤں گی، کیونکہ ان کی چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کھانا یہاں سے، وہ اتنا بڑا دیگچا بنا کے باندھ کے ادھر لے گئے ہیں۔ ادھر اصغر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور بھی 5-6 مرد بیٹھے ہوئے تھے، خود یہ بھی لوگ بھی تھے، روبینہ کو تو میں نے نہیں دیکھا وہاں، بچے بھی تھے سارے، چاول رائتا وغیرہ سب کھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مقصد ہوا نا کہ اس کو نوکرانی بنا کے وہاں لے گئی ہو تم نے اسے وہاں بلایا تو نوکرانی بنا کے۔ ایک بات اور جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ویورز، آپ بھی غور کرنا اور مجھے کامنٹ باکس میں بتانا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں۔ سلمیٰ نے آج تک اپنا نیو بورن بیبی نہیں دکھایا، ہمیں نہیں دکھایا۔ تو جو بینا ہے نا، اس نے ایک کمبل تھا غالباً لائٹ اسکائی بلو کلر کا، اس میں وہ تھوڑا سا شیڈ تھا، وہ کمبل پڑا ہوا تھا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا طے کیا ہوا ہے، تو اس کو یوں اوپر ہاتھ رکھ کے نا، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور کہہ رہی تھی، یہ ابھی رو رہی تھی تو ابھی اٹھی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی نام بھی لیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ نا ذرا سا ہلاؤ تو روتی ہے، تو فلان ہے، تو ڈھینگ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، کوئی اس بچے کی کوئی ہلنے جلنے کا کوئی وہ نہیں تھا۔ پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو سلمیٰ نے اس بچے کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا لپیٹ کے، ایسے لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی گڈڑا سا ڈالا ہوا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ بچے نے سانس نہیں لینا، نہ بچے کا ہاتھ باہر ہے، نہ بچے کا منہ باہر ہے۔ دیکھیں ایسی اگر کوئی بات ہوتی ہے نا، تو آپ جب ولاگ بناتے ہو اور بچے کو سامنے کرتے ہو تو کم از کم ایک جھلک اس کے چہرے کی تو دکھا دو نا۔ یہ انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، بالکل ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ اور ایک ولاگ میں تو وہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ابھی ان کی پریگننٹ کے دن پورے نہیں ہوئے، ان کا بچہ پیدا ہوگا، انہوں نے ایسے ہی ایک ڈرامہ بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ ڈرامے تو لکھنے میں بہت ماہر ہیں، اسکرپٹ رائٹر تو یہ بہت اچھے ہیں، سمجھ آئیے نا۔ اور نیناب جائے گی، وہ یہاں سے کوئی بچہ لے جائے گی، لوگوں کا کہنا ہے یہاں سے لے جائے گی سلیکون بیبی، وہاں سے پھر وہ اٹھا کے لے آئے گی، یعنی ریئل بچہ تو کوئی وہاں سے لانے نہیں دے گا۔ اپنے پیرنٹس کے علاوہ اس بچے کو کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ آپ کیسے لے کر آؤ گے، کیسے اس کے ڈاکومنٹس بنواؤ گے؟ اتنا بے وقوف بنا دیا آپ لوگوں نے، اتنا بے وقوف بنا دیا سب کو، اور سب بنے ہوئے ہیں، اور ہم بھی بنے ہوئے ہیں، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہی بات ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کم از کم اتنا تو کرو۔ ایک منٹ، میرا یہ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بالکل ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ادھر ستارہ یاسین صاحبہ نے، میں ان کو پورا نام بھی نہیں لوں گی، تارا نے اپنی ماں سے، اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں بہت پریشان ہوں، تو مجھے لے کر آئی ہو خدمت کے لیے، اور مجھ سے خدمتیں کروا رہی ہو، سارا دن میں کام کر رہی ہوں، ادھر اس نے ماں کو نوکرانی بنایا ہوا ہے، ادھر اس نے بہن کو نوکرانی بنایا ہوا ہے، تو میں اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اور جو ان کے تھرڈ ہسبینڈ ہیں نا، تیسرے، وہ تو یہاں پہ بہت ہی پریشان ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ بالکل ٹھیک تھے، یہاں ہم آ کے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اب ستارہ یاسین نے تو بنا لیا،
یا ستارہ کا آسمان۔ اب ان کی والدہ کو غصہ ہے، ان کی والدہ نے کہا کہ میری بات سنو، تم اس طرح یہ جو شروع ہو جاتی ہو نا، یہ پورے خاندان کو تم ایکسپوز کر رہی ہو، سارے خاندان کے کچے چٹھے کھول کے رکھ رہی ہو آسمان میں، ستاروں میں، تو اس لیے تم یہ بند کرو۔ تو اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ میرے پاس رہیں گی، میرے پاس سے جائیں گی نہیں، اگر آپ پاکستان میں رہیں گی تو ٹھیک ہے، میں پھر نہیں بناؤں گی، ٹھیک ہے نا، اگر آپ میرے پاس رہیں گی تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ تو یہ شرطوں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ شرط لگائی جاتی ہے، ماں کے ساتھ شرط لگائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو تم نے اتنا غلط، سب سے پہلا ولاگ جو تھا یا دوسرا، اس میں تم نے کہہ دیا کہ میں چارپائی کے نیچے تھی اور چارپائی کے اوپر کیا گناہ ہو رہا تھا، میں باہر نکلی تو اس نے کہا کہ تم چپ رہو، مجھے خاموش کرا دیا گیا، اور اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا۔ تو سارے لوگ سمجھتے تو ہیں نا، پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے، پاگل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم اب بتائیں نا، اب کون کہے گا کہ یہ سچ ہے؟ اور اگر بولو تو ان لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف بول رہے ہیں، سپورٹر ہیں اور ہیٹر ہیں، نام سپورٹر ہے نام ہیٹر ہے، لیکن بات ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ویورز یہی بس کرتے کرتے یہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ میرے اس کو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میرا آنے والا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور آپ نے ضرور میری ہیلپ کرنی ہے، میں اب آپ سے ہیلپ کی درخواست کروں گی۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں، میرے سبسکرائبر بڑھائیں، میرے ویورز بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، میرا واچ ٹائم پورا کروائیں تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ تو بس آج کے لیے پھر اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر کسی اور ولاگ میں ملیں گے۔